شروعات اس پاک نام سے جو لائق ہے شدید الحب اللہ کا۔ دوستو، سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ محبت ہی انسان کی موت کا کارن ہے۔ انسان جس شے سے محبت کرتا ہے اس کو بچانے کے لیے یا مارتا ہے یا اس کی محبت کی وجہ سے مرتا ہے۔ اور مرتے وقت بھی اپنی محبت کو ہی یاد کرتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو دولت سے محبت ہو جائے تو وہ کسی کو مارے گا بھی دولت بچانے کے لیے اور خود مرے گا بھی دولت بچانے کے لیے، کیونکہ اس کو دولت سے محبت ہے۔ جس چیز سے محبت ہوگی اسی چیز کے لیے لوگوں کو مارے گا، اسی چیز کے لیے خود مرے گا۔ اور محبت ہی اسے یاد آئے گی۔ اگر کسی زن سے محبت کرتا ہے تو مرنا بھی وہ اسی کے لیے چاہے گا، وہ اسی کی خاطر ہی لوگوں کو مارے گا۔ جو چیز دل میں شدید محبت پیدا کر جاتی ہے یا جس شے سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کا جینا اور مرنا اسی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی محبت کو بچانے کے لیے انسان دوسروں کو مارتا ہے اور خود بھی اسی کی محبت میں مرتا ہے۔ یہ فطرت ہے، حالات خود بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زمین سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا، جھگڑے گا تو زمین کے لیے، مارے گا تو زمین کے لیے، مرے گا تو زمین کے لیے۔ یعنی کہ ایک شے ایسی ہے جس سے انسان کو شدت سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر نیچر ہے، وہ مرنا بھی اسی کے لیے چاہے گا اور یاد بھی اسی کو کرے گا۔ تو ہر وہ شے محبت ہوتی ہے جس کو بار بار یاد کیا جائے۔ تجوری میں دولت ہے، دولت سے محبت ہے تو بار بار تجوری کو کھول دیکھے گا، اسی کی حفاظت میں زندگی گزارے گا، اسی کے لیے گارڈ رکھے گا، اسی کے لیے چوروں سے بچائے گا اور خود بھی اسی کے لیے جان دے گا، اور آخری ٹائم پر وہی موت کے وقت بھی انسان اپنی دولت کو ہی یاد کرے گا۔ جس شے سے محبت ہوتی ہے، جو دل میں دلچسپاں ہو جاتی ہے، اسی کو یاد کرتا۔ وہ کوئی بندہ ہو، استاد ہو، مرشد ہو، جو بھی کوئی شے ہو، جس کو دل پر چسپاں کر لیا، جو دل کو اچھی لگے، جس کی بار بار یاد آئے، سمجھ لینا اسی سے محبت ہے۔ اسی طرح سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ رب سے محبت کرتے ہیں، اسی میں شدید ہو جاتے ہیں، شدید الحب اللہ جیسے لفظ ہے فرمان میں، اسی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، صبغت اللہ جیسے کہتے ہیں۔ تو ان کی بھی وجہ یہی بنے گی
وہ بھی اپنے دشمن کو نہیں مارتے، رب کے دشمن کو ماریں گے، اور ان کے خیالات کو ماریں گے، اور خود بھی مریں گے تو اس رب کو یاد کرتے کرتے ہی مریں۔ اور جس چیز سے انسان کو شدت سے محبت ہوتی ہے، آخری ٹائم پر بھی وہ اسی کو یاد کرتا ہے، موت کے وقت بھی اسی کو یاد کرے گا۔ اگر کوئی دولت کو پیار کرتا ہے تو اس وقت بھی دولت ہی سامنے آئے گی، کیونکہ محبت کو چھوڑنا یا پانا یہ دونوں وقتوں میں یاد آتی ہے جس شے سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی رب سے محبت کر رہا ہے تو اس کو بھی موت وقت پر وہی شے نظر آئے گی، اسی کو محسوس کرے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی نواسی، نواسا، پوتیاں، پوتے، بیٹے، اولاد، بیٹیاں جس سے شدت محبت اختیار کر گئی، آخری سانسوں پر بھی اسی کو یاد کرے گا، بیماری کی حالت میں بھی اسی کو یاد کرے گا۔ ساری دنیا اس کے پاس بیٹھ جائے، وہ یہی کہے گا میرے فلاں نواسے کو بلا دو، فلاں پوتے کو بلا دو، فلاں بیٹے کو بلا دو، کیونکہ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے انسان مشکل وقت میں اسی کو پکارتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنے مشکل وقت پر اپنے رب کو ہی یاد کرتے ہیں۔ جس کو دل میں سمو لیا، جو دل میں رہتا ہے، جس کی بار بار یاد آتی ہے، آخری وقت پر یا مشکل وقت پر اسی کو ہی پکارے گا۔ البتہ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ رب کو پکارنے کی پہلے ہی ٹریننگ کرتے جائیں، تاکہ مشکل وقت پر کسی کا اور نہ نام لیا جائے سوائے اپنے رب۔ جب انسان بڑی مشکل میں پھنستا ہے اس وقت آپ کبھی دل میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہ دولت کام آ سکتی ہے، نہ زن کام آ سکتی ہے، نہ زمین کام آ سکتی ہے۔ کوئی شے کام نہیں آتی۔ جیسے کوئی فرمان ہے کہ اگر کشتی آپ کی بمر میں پھنس جائے تو آپ کے دل سے ایک ہوک نکلتی، اس وقت آپ خالص دین پر ہوتے، کیوں اس وقت انسان کو یہاں ہوتا ہے نہ دولت کام آ سکتی ہے، نہ زن، نہ اولاد، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی شے کام نہیں آتی۔ اس وقت اگر کوئی ذات ہے تو وہ الہ کی ذات ہے، جس نے مجھے خلق کی ہے، اسی پہ امید لگاتا ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا۔ تو یہ فرمان جو ہوتے ہیں ایمان والوں کے لیے ہوتے ہیں، دانے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اس پہلو کو پہچان نہیں کر سکتا۔ تو جس سے محبت کرو گے اسی کی محبت میں مرو، اور وہی محبت آپ کو مشکل وقت میں اور آخری وقت میں یاد آئے۔ ایسے فرمان لکھے جاتے ہیں، بلکہ فرمان لکھے ہوئے بھی ہیں کہ جب حلق سے روح نکلتی ہے تو میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اگرچہ اس وقت رب سے محبت ہوئی تو اس کی قربت دیکھ کے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہم لبیک کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی غیر کی محبت ہوئی، کوئی بھی ہو، خواہ استاد ہو، خواہ مرشد ہو، خواہ دولت ہو، خواہ زمین ہو، خواہ زن ہو، خواہ رشتہ دار ہو،
اس وقت اگر ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر سے اتنی محبت کرتے ہوئے سوائے اللہ سے کوئی بھی ہو، اگر اس وقت محبت کریں گے، مگر وہ شاید اس وقت نہیں ہوگی، رب ایام ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں کیونکہ آپ کی محبت کہیں اور ہے۔ مگر جب روح حلق سے نکلتی ہے تو سامنے رب ہوتا ہے، اس وقت پریشان ہو جائیں گے اگر کسی اور سے محبت کرتے ہوئے۔ اگر رب سے محبت کرتے ہیں تو کہہ دیں گے اللہم لبیک 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 اللہم لبیک، کہہ دیں گے کہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوں، آپ خوشی محسوس کریں گے۔ اگر رب کے علاوہ سوائے رب کے کسی اور کو آپ چاہتے رہے مگر وہاں رب سامنے ہوگا تو کیا پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں دنیا کے ساتھ زندگی گزارو، محبت نہ کرو، ضرورتیں ہیں، ضرورتیں پوری کرو، محبت نہ کرو۔ محبت کا حق صرف اسی سے ہے جس نے آپ کو خلق کیا ہے، جہاں سے آپ آئے ہیں، مگر یہاں آ کر دنیا کی محبتوں میں واپس جانا بھول گئے ہیں، مگر جانا تو پڑتا ہے، جا تو سبھی جائے گا، یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے سیانے لوگ پھر سمجھ گئے کہ یار یہ زندگی اگر سفر ہے تو مجھے سب کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ ہم دکھ سکھ کے ساتھی ہیں دنیا میں ایک دوسرے کے، چیزیں ضرورت ہیں مگر محبت نہیں۔ اگر چیزوں سے محبت کر لے، مثلا دولت سے کر لو، کسی بھی شے سے کر لو، تو آپ پریشان بھی اسی کے لیے ہوں گے۔ اگر ہارٹ اٹیک کی موت بھی آئی تو آپ کے سامنے دولت کی کمی کی گھبراہٹ آ جائے گی، کیونکہ محبت نہیں آپ کو مارنا ہے، جس سے محبت کرو گے اسی وجہ سے مرو گے۔ دولت سے محبت ہے وہ کام ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دولت کو بچانے کے لیے دوسروں کو مارو گے، دولت کے چلے جانے پر خود مر جاؤ گے۔ تو یہ جو گھبراہٹیں ہیں یہ محبت کی وجہ ہے، اور وہی شے حالات پیدا کرتی ہے جس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ذات کبریائی خود حالات بنا دیتے ہیں، آپ اسی کو یاد کریں گے، اسی سے مددگار مانگیں گے، اسی سے مدد مانگیں گے۔ تو پھر سیانے لوگوں نے فرمایا کہ شدید الحب اللہ کا حق جو ہے وہ کسی اور کو نہ دیا جائے، باقی چیزیں زن زر زمین ضرورتیں ہیں، اتنی محبت نہ کرو کہ زن نہ رہے تو مر جائیں یا پریشان ہو جائیں، دولت چلی جائے تو مر جائے یا پریشان ہوتے رہے۔ سیانے لوگ زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، کھاتے پیتے یہی ہیں، سب کچھ، سب کام کرتے ہیں، مگر دل میں جگہ نہیں دیتے۔ جسم جسموں کی ضرورت ہے، روح جس کی ہے یا دل جس کا ہے، جس نے بنایا ہے، یہ اسی کا گھر ہونا چاہیے تاکہ یہ زندگی آسانی سے گزر جائے۔ دنیا کی کسی بھی شے کی محبت میں آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے، پریشان ہوں گے، اس کو بڑھانے کے چکر میں پریشان ہوں گے۔ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دنیا میں ہی رکھنا چاہتی ہیں، ان کی محبت یہاں ہی رکھنا چاہتی ہے، وہ آگے کبھی جانے کو ترغیب نہ دے گی۔ رب کی محبت ایک ایسی شے ہے جو دنیا کی محبت سے
نکل کر اپنے رب کی طرف جاتی ہے، یہاں زندگی گزارتا ہے انسان اور آگے چلا جاتا ہے۔ سب جا رہے ہیں، سب نے جانا ہے، خواہ رب سے محبت کرنے والا ہو یا دنیا سے محبت کرنے والا ہو، چلے تو سبھی جائے۔ بس کوئی روتے ہوئے جاتا ہے، دل یہاں لگایا ہوا روتے ہوئے جاتا ہے، کوئی ادھر رہ کر ہی رب سے دل لگاتا ہے، وہ خوشی سے جاتا ہے، چلے سب جاتے ہیں۔ تو دوستو، جب رب سے محبت ہو جائے گی تو رب ہی آپ کی محبت میں موت کا کارن بنے گا۔ رب تعالیٰ خود حالات بنا دیتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے بیدار ہو جائے اور مجھے یاد کرتا ہوا میری طرف آئے۔ کبھی کسی اللہ کے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو خاص الخاص بندے تھے، انبیاء اولیاء وغیرہ، ان کی طرف دیکھے، ان کا یہاں دل نہیں لگنے دیا، وہ ہر وقت مصائب میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے، اچھے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے۔ اور دنیا داروں نے رب کی محبت میں ہی ان کو اذیت پہنچائی گئی، سزائیں دی گئی۔ جب وہ بندے بن کر بات کرتے لوگ سن لیتے تھے، جب وہ کہتے کہ رب نے مجھے فرمایا ہے، اس بات پر سزا دے دیتے تھے۔ عام بندہ سمجھتے، امانتیں بھی رکھاتے، سب کچھ کرتے، اچھا بھی کہتے، جب وہ فرماتے کہ مجھے رب کا حکم آیا ہے ایسے کرو، یہ بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ جب دل میں ان کے رب آ گیا، وہ رب سے محبت کرتے تھے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، وہ یہی کہیں گے کہ میرا رب کام کر رہا ہے، میرا رب کام کروا رہا ہے، میں تو بول بھی نہیں سکتا، میرا رب نہ حکم دے تو، رب کی روح نہ مجھ میں ہو تو میری زبان تو جنبش بھی نہیں کر سکتی۔ جب وہ رب رب کرتے تھے، کیونکہ جس سے محبت کرتا ہے انسان ذکر بھی اسی کا کرتا ہے، اسی کی تعریف، اسی کے لفظ منہ سے نکلتے ہیں۔ جب وہ رب رب کرتے کہ رب نے فرمایا ہے تو پوری دنیا دشمن ہو جاتی تھی۔ جیسے آخری رسول کے بارے میں کہ ساری دنیا عزت کرتی تھی، ان کی سعد کو امین سمجھتی تھی۔ جیسے ہی اعلان نبوت ہوا 40 سال کے بعد، رب الامین آگے، مقام ملا، عزت ملی، اب انہوں نے یہ نہیں کہنا شروع کیا، بلکہ رب نے کہا کہ یہ نہیں بولتا، میرے حکم کے علاوہ نہیں بولتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی۔ مگر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے اب کہ میں بولتا ہوں، وہ کہتے تھے میرا رب ہی بولتا، میرا رب ہی مجھے پیغام دیتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد وہی لوگ جو ایماندار سمجھنے والے، سب مل جل کر مخالف ہو گئے، اور مکے جیسے امن کے شہر سے ہجرت کرنا پڑی، وہ بھی رات کو اپنے بستر پر چچا زاد بھائی کو سلایا اور غار ثور میں رات گزارنا پڑا۔ کیوں؟ بندے کی بات سنتے ہیں، رب کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ رب نے خیال ڈالا ہے یا رب نے بات کرائی ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ بے شک رب کو دن رات آدمی تلاش کرتا رہے، اگر کوئی اتفاق سے کہہ دے کہ یہ رب کروا رہا ہے یا رب فرما رہا ہے، کوئی نہیں مانے گا، یا کہے گا رب مل گیا، کوئی نہیں مانے گا۔ تو یہ ہوتا بھی نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا، اور وہ اپنے رب کی یاد میں رہے، اور رب رب کرتے یہاں سے کوچ کر۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا، کسی بھی انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ، دنیا نے مزار کی ہے کہ دنیا
بت پرست ہے، بندے کی بات مانتی ہے، رب کی بات نہیں مانتی۔ میرا استاد کہہ دے میں اس کی بات مانتا ہوں، اپنے رب کا پتہ ہی نہیں تو میں رب کی بات مانوں گا کیسے؟ اسی لیے دوستو الہامی کتب میں لکھا ہے کہ انسان کی شاہ رگ میں وہ ذات موجود ہے، انسان کے اندر اس کی روح موجود ہے۔ بس غور کریں، دنیا کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، دنیا کے ساتھ جئیں، حسن سلوک سے جئیں، اخلاق سے جئیں، محبت سے جئیں، پیار سے جئیں، مگر دل نہیں لگا۔ دنیا میں شر انگیزی پیدا نہیں کرنی، فتنہ فساد پیدا نہیں کرنا، اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، مخلوق خدا سمجھ کر سب کو معاف کرو، اپنی فکر کریں، آگے بڑھیں۔ مجھے اپنی خیر منانی کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ پر راضی ہو جائے اور میں اپنے رب پر راضی ہوں، مجھے جس حال میں رکھے، جو دے، جیسے حالات بنائے، اور میں قبول کرتا جاؤں کہ اے ربا میں راضی ہوں۔ تو یقین جانیں اگر آپ نے ہر حال میں، ہر حالات میں کہہ دیا اپنے رب کو کہ رب تعالیٰ میں راضی ہوں، آپ کا رب بھی آپ پر راضی ہو جائے گا۔ اسی کو راضی بر رضا کہتے۔ ہر حال میں خوش رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، اسی سے محبت کرو، تاکہ اسی میں محبت میں فی سبیل اللہ ہی ہم چلے جائیں یہاں سے۔ جس سے محبت کرو گے اسی کے لیے مرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو، آباد رہو۔